اذان کی ابتدا مولانا اذان یہ مصدر ہے اور اذان کا معنی الاعلام والاخبار، اور اصطلاح شرع میں اذان کہتے ہیں اعلام مخصوص بالفاظ مخصوصۃ فی اوقات مخصوصہ، اعلام مخصوص خاص قسم کا اعلان بالفاظ مخصوصۃ خاص قسم کے الفاظ اور جملوں کے ساتھ فی اوقات مخصوصہ اوقات خمسہ کے اندر ہے۔ اذان کی مشروعیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ تشریف لائے، مکے میں کھل کر کے توحید کے اعلان کرنے کی اس طرح اجازت تھی نہیں، حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، اللہ پاک نے آپ کو اجازت، مدینہ میں میدان آپ کے لیے کھل گیا، تو ہجرت کے بعد اذان کی مشروعیت ہوئی۔ اب ہجرت کے فوراً بعد ہوئی ہے یا یہ کہ مسجد نبوی اپنے تعمیر کی اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، دونوں قول موجود ہیں۔ یہ تو ہے کہ نمازوں کی فرضیت تو ہوئی تھی اس سے پہلے، لیکن اب نمازوں کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے، جماعت کے لیے لوگ کس طریقے پر جمع ہو جائیں، تو اس کے لیے مختلف قسم کے مشورے آپس میں ہوئی۔ ایک مشورہ یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہو تو اس وقت یہ ہے کہ اس سے جیسے کہ نصارہ کا ناقوس ہوتا ہے، ناقوس ایک، اللہ آپ کا بھلا کرے، بڑی لکڑی ہے اور چھوٹا سا ایک اور چھوٹی لکڑی ہوتی ہے وبیل، وہ اس کے ساتھ لگا دیتے گھنٹی جیسی، یہ عیسائیوں کے چرچوں کے اندر اس کی آواز ہوتی ہے، ناقوس بجایا جائے، اور یہ نصارہ کرتے ہیں۔ دوسری رائے یہ سامنے آ گئی کہ نہیں، شبور اور جس کو بوک کہتے ہیں یعنی بینڈ بجائے، یہ ہے جی بوک بجائے جائے، اور بینڈ ہے، بینڈ کی شکل اس کی ہوتی ہے اور پھونک مارتے آواز نکل جاتی ہے، لیکن یہ دونوں رائے رد ہو گئی اس لیے کہ ناقوس اس میں مشابہت بالنصارہ ہے اور بوک اور شبور کی صورت میں مشابہت بالیہود ہے۔ ان دونوں رائے کو ان کی تردید ہو گئی۔ تیسری رائے یہ سمجھ میں آ گئی کہ جی آگ یہ ہے کہ جلائی جائے، آگ کا دھواں دیکھیں گے اور رات کو خود آگ کی روشنی دیکھیں گے تو لوگ نماز میں آئیں گے، تو یہ تو آتش پرست اور مجوسی انہی کی یہ ہے کہ ان کا شعار ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور چوتھی رائے یہ آ گئی کہ بھئی کپڑے کو حرکت دے دے کوئی، مختلف رائے، اور آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رائے دی کہ اعلان کیا جائے جب نماز کا وقت آ جائے تو زور سے الصلاۃ جامعہ، اسی کو پسند کیا گیا کہ الصلاۃ جامعہ۔ انہی دنوں میں اس پر کچھ عمل ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو راوی اذان بھی ہے اور رائی اذان بھی ہے، راوی اذان بھی ہے، روایت اذان کی بھی اسی سے، رائی اذان بھی ہے۔ یہ خواب میں بھی انہوں نے دیکھا کہ فرشتوں نے آ کر کے ان کے پاس اس قسم کے یہ کہ دیکھا کہ خواب میں کہ ناقوس ہے، کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ دے دیں، کیا کریں گے آپ؟ کہا کہ ہم اپنی نمازوں کے لیے لوگوں کو اطلاع کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اس سے زیادہ اچھی چیز، ملکین اخضرین تھے کہ دونوں ہرے رنگ کے لباس میں تھے، ہرے رنگ کے لباس میں، اس وجہ سے دارالعلوم دیوبند کی جو پگڑی ہے وہ ہری رنگ کی ہے۔ دارالعلوم کی دیوبند کی پگڑی کالی بھی نہیں ہے، سفید بھی نہیں ہے، ہری رنگ کی میرے پاس ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد یعقوب شرودی رحمۃ اللہ علیہ ازکیاء میں سے گزرے، ان کی تفسیر ہے 8 جلدوں میں کشف القرآن، اردو میں بھی ہے اور بلوچی میں بھی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے فاضل تھے، تو ان کی پگڑی جو ہے نا ان کی اولاد سے میں نے لے لی۔ پھر یہاں کھول کر کے جب حضرت ہمارے اس مدرسے میں آئے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت جی سے میں نے کہا یہ پگڑی میرے سر پہ باندھے، پھر حضرت نے باندھی، وہ پگڑی میرے پاس دیوبند کی مور اس پر لگی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ شاید اسی بنیاد پر انہوں نے اس کو اختیار کیا۔ یہ جو
بریلویوں کے خلاف ایک سلسلہ ہم لوگوں نے چلایا کہ ہری رنگ کے پگڑی پہنتے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ دیوبند کی خود پگڑی ہری رنگ کی، اب شاید انہوں نے بدلا ہو، لیکن یہ جو دیوبند کے 100 سالہ جب اس میں یعنی 81 میں جو ہوا، جو اجلاس ان کا ہوا، اس میں انہوں نے اپنے فضلاء کو بلایا جو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور جو بچے ہوئے تھے بوڑھے تو یہ سب کے سب چلے گئے، جیسے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب چلے گئے۔ ان سب کی دستار بندیاں ہوئی۔ پاکستان کے اور بھی علماء تھے تو ان کی پگڑی، بہرحال کہ فرشتوں ان کو کہا کہ یہ ناقوس ہمیں دے دے، کیا کریں گے؟ ہم اپنی نمازوں کی اطلاع لوگوں کو کر دیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا اس سے اچھی چیز آپ کو نہ بتائیں؟ کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے اللہ اکبر یہ پوری اذان، حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو یہ سب کچھ اللہ نے یاد کرایا، انہوں نے آ کر کے اپنی خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ کلمات بلال کے سامنے پیش کر دو، اور بلال اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ چونکہ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، آواز اس کی اونچی بھی ہے، وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، اس کی آواز لمبی بھی ہے۔ اس وجہ سے اذان کے اندر اونچی آواز والے کو آدمی ترجیح دے دے، جس کی آواز اب تو لاؤڈ اسپیکر آ گئے، اونچی آواز جس کی ہو، اور ساتھ ساتھ امد صوتاً۔ اگرچہ قراء کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، قراء کے ہاں یہ ہے کہ مد متصل ہو یا منفصل ہو، منفصل وہ مستحب ہے اور متصل واجب ہے، لیکن اس کو 3 مرتبہ اپنی مٹھی بند کر کے کھولے بند کرے کھولے بند کرے کھولے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ اب 3 مرتبہ آپ یہ کہ مٹھی بند کریں گے کھولیں گے، بند کریں گے کھولیں گے، بند کریں گے کھولیں گے، بس یہ جاگ اتنا ہوتا ہے۔ لیکن کھڑا کے اندر اس کی اجازت نہیں دیتے، علامہ لا یہ مشدد کھڑا ہے، اس پر کوئی قاری اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مؤذن آپ دیکھیں کہ کھینچتے اس کو۔ ورش کی قرات میں کھڑا اگر یہ ہے کہ وہ غیر مشدد ہو تو اس کو کھینچتے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ورش کے ہاں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے، اس لیے قراء حضرات اس کی اجازت نہیں دیتے، قراء اس کی اجازت نہیں دیتے، قراء فقہا بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اللہ کا بھلا کہ اذان میں چونکہ مقصود کیا ہے، اندھا صوتاً و امد صوتاً، اس مد صوت کو دیکھ کر کے اس بنیاد پر اس کی اجازت ہے کہ یہ فقہا کا مسئلہ یہاں نہیں چلے گا، قاری اس کی اجازت ہے۔ اب حالانکہ ورش کی روایت ہو یا دوسری بھی، اللہ میں اس کی اتنی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں مؤذنوں کو اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اس لیے قراء حضرات کہتے ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جب وہ زندہ تھے اس کی اجازت نہیں تھی، اس کے ہاں ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بس اتنا، تو اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا، اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت اقدس کے اپنے تفردات تھے جن کو نہ جبریل نے قبول کیا نہ میکائیل نے۔ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے تفردات تھے، اس لیے اس کا فتاوی جو ہے نا وہ اتنا مقبول نہیں ہے علماء میں، یعنی جس کو اعتدال کہا جائے وہ نہیں ہے، ان کی اپنی آراء ہے۔ اور حضرت اقدس کا یہ تھا کہ کوشش ہوتی تھی کہ حتی الامکان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیا جائے، صاحبین کے قول پر بھی بہت کم ہی فتویٰ دیتے تھے، لیکن علماء نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اعتدال فتاوی محمودیہ میں ہے،
فتاوی رحیمیہ میں ہے، دارالعلوم دیوبند میں ہے، ان میں اعتدال ہے، اس لیے فتاوی محمودیہ اور رحیمیہ کو یہ تحقیق بھی ان میں ہے اور ان کو ترجیح ہوگی۔ فقہا کے ہاں باقی یہ آپ سمجھے کہ فقہا کے ہاں الاذان جزم والوقف جزم، الاذان جزم والاقامت جزم، دونوں جزم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں، باقی اللہ اکبر اللہ اکبر کی اجازت نہیں آپ کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کی بھی اجازت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی بھی اجازت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں، لیکن فقہا کے یہاں اذان اور اقامت دونوں جزم ہیں، اس لیے ساتھی اس کا خیال کریں۔ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ نہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ یہ خواب تقریباً 22 صحابہ نے دیکھا، حضرت کو آ کر کے بتایا، عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے بتایا، اور جب یہ اذان شروع ہو گیا حضرت عمر بھی آ گئے۔ حضرت عمر نے 20 دن پہلے یہ خواب دیکھا تھا، لیکن بس مقدر میں تھا حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہ انہوں نے بیان کر دیا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ بلال کے سامنے یہ کلمات پیش کرو، بلال نے پیش کیا تو بلال نے اذان دی، یہ اس کے مقدر میں تھا۔ باقی حضرت درمیان میں نسیان ہو گیا، یہ ظہول ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب بعض روایت میں آتا ہے کہ جب اذان ہو گئی حضرت عمر موجود تھا، اور بعض میں یہ کہ حضرت عمر موجود تھے نہیں۔ جب فلما سمع اذان کو سنا تو خرج نکلا، یجرہ ازارہ، آپ اپنے تہبند کو کھینچ کر کے جا رہا تھا۔ اب بعض روایت میں کہ عمر موجود تھے، بعض میں موجود، تو دونوں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر۔ جہاں موجود تھے اذان ہو گئی بلال کی، اس سے مراد الصلاۃ جامعۃ، اس کا مشورہ انہوں نے خود دیا، ان کی موجودگی میں الصلاۃ، یہ اذان لغوی ہے۔ اور یہاں موجود نہیں تھے وہ اذان شرعی میں موجود نہیں تھے۔ یہ جو ہم لوگ اذان دیتے 5 وقت، اس پہ حضرت بلال نے جب اذان دی، عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے اس کو بتایا تو حضرت عمر آ گئے۔ تو دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے، تھے موجود اس الصلاۃ جامعۃ والی اذان میں، اور نہیں تھے، کچھ دن اس پر عمل ہوا، نہیں تھے تو اس پہ نہیں تھے، اذان شرعی پہ نہیں تھا۔ یہ مسئلہ ہے مولانا اذان کا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اذان جیسے اہم عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے، اور اس کی بنیاد خوابوں پر ہے، تو یاد رکھ لینا خواب پر نہیں ہے، یہ تقریر نبوی پر ہے۔ الحدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، پڑھا نہیں پڑھا؟ تو تقریر نبوی اس کو حاصل ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر اس کو حاصل ہے، اس وجہ سے یہ حدیث رسول پر اس کی بنیاد ہے، خواب پر نہیں ہے۔ باب ما جاء فی بدء الاذان وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن ابي قال لما اصبحنا اتينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بالرؤيا، صبح ہو گئی میں آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کو میں نے اپنے اس خواب کے بارے میں بتایا۔ فقال ان هذه لرؤيا حق، یہ سچائی والا خواب ہے، بالکل حق۔ فقم مع بلال کے ساتھ جاؤ، فانه اندى، اس لیے کہ وہ اونچی آواز والے ہیں، فانه اندى صوتا وامد صوتا منك، آپ سے زیادہ اس کی آواز لمبی بھی ہے۔ فالق علی ما قیل لك، اور آپ کے سامنے پیش کر دے، فالقی، پھینک دے آپ کے سامنے ما قیل لك، جو آپ کو کہا گیا خواب میں، یعنی پیش کر دے۔ ولینادی بذلک، اور چاہیے کہ حضرت بلال یہ اذان دے دے، اور یہ واجب ہے، اس لیے امر للوجوب کے لیے، ولینادی بذلک۔ یہ سلسلہ ہو گیا مولانا۔ قال فلما، باقی یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ سے شین ادا نہیں ہوتا تھا، یہ خطیبوں کا وہ مسئلہ ہے، سمجھے، خطیبوں کا مسئلہ۔ اور پھر مولانا رومی نے بھی اس کو گھمایا اسی طرح کی، جی پھر کہا گیا کہ بلال کو اذان سے ہٹا دو، بلال کو اذان سے ہٹایا گیا، پھر دوسرے بندے کو لایا گیا، انہوں نے اذان دی تو فرشتے جبریل آ گئے، انہوں نے کہا آج اذان نہیں ہوئی، حضرت نے فرمایا اذان تو ہوئی ہے، کہا کہ اذان نہیں ہوئی، فرشتے انتظار میں رہتے بلال کی اذان۔ گفت و آتے فض بانگ بلال خوشدہ بر عرش والا ذوالجلال، بلال کی اذان ہمیں چاہیے،
یہ خطیبوں کی باتیں سمجھ رہی میں کہ بلال کی آواز اچھی بھی تھی، لمبی آواز بھی تھی، اور یہ تھا رونا بھی یہ چاہیے مؤذن کے لیے۔ قال فلما سمع عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نداء بلال بالصلاۃ، حضرت عمر نے جب حضرت بلال کی اذان سنی نماز کی، خرج الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی طرف نکلے، وہ یجر ازارہ، تہ بند کو یہ کہ کھینچ کر کے زمین پر یہ کہ جا رہا تھا۔ یہ سرعت سے عربوں کے ہاں یہ کنایہ ہے اور اشارہ ہے کہ جب کوئی آدمی جلدی دوڑتا ہے اور جلدی کسی کام کی طرف لپک پڑتا ہے تو جر الازار سے اس کو تعبیر کرتے، یہ حقیقت پر معمول نہیں۔ وہ یقول، کہتے ہوئے، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس خدا کی قسم جو دین حق اور توحید دے کر کے آپ کو بھیجا، لقد رأیت مثل الذی قال، میں نے بھی اسی قسم کا خواب دیکھا جو عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے۔ قال فقال، راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد فذلک اثبت، یہ اور مضبوط ہو گیا، مضبوط طریقہ کہ شکر ہے اللہ کا، تائید بھی ہو گئی۔ وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث ابراهيم بن سعد عن محمد بن اسحاق اتم من هذا الحديث واطول، اس سے زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابراہیم بن سعد نے نقل کی اس حدیث کو طویل۔ وذكر في قصة الاذان مثنى مثنى والاقامة مرة مرة، کہ اذان کی کلمات دو مرتبہ اور اقامت ایک مرتبہ، یہ کل کے سبق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گئے۔ بس وہ عبداللہ بن زید ہوا ابن عبد ربہ، یہاں عبداللہ بن زید سے مراد فرماتے کہ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ، ویقال ابن عبد رب، ربہ کی بجائے ابن عبد رب بھی کہا جاتا۔ ولا نعرف له ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا یسعہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت اس سے حضرت عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ سے مروی نہیں، الا هذا الحدیث الواحد فی الاذان، اذان میں صرف یہی حدیث۔ وعبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی لہو احادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی حضرت عبداللہ بن زید ابن عاصم المازنی اس کی بہت سی روایت، ان دونوں کے اشتباہ بھی ہو جاتا ہے۔ امام نسائی نے فرمایا کہ وہو الذی اری النداء، عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی کو کہا وہو الذی اری النداء، یہ وہی شخص ہے کہ جس کو اذان دکھلائی گئی تھی اور اذان اس کو خواب میں نظر آیا تھا، حالانکہ مسئلہ الگ ہے۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم المازنی الگ ہے اور اس کی روایتیں اللہ اس کی کثیر روایتیں ہیں، اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ یہ راوی اذان بھی ہے، رائی اذان بھی ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي النضر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج اخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون، مسلمان فرماتے کہ حين قدم المدینہ، جب یہ کہ یہ مدینہ تشریف لائے مسلمان، یجتمعون جمع ہوتے تھے، فیتحینون الصلوات، نمازوں کے وقت کا اندازہ لگاتے تھے، فیتحینون کمن یقدرون حين الصلاۃ، یہ صلاۃ نماز کے وقت کا اندازہ لگاتے۔ ولیس ینادی بمکہ ولیس ینادی بالمدینہ ولیس ینادی بہا، اے بہا کا من فیہا، مدینہ کے اندر لیس ینادی بہا احد، کوئی بھی اذان نہیں دیتا تھا۔ فتکلموا یوما فی ذلک، اسی سلسلے میں مشورہ کیا ایک دن، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ناقوس جیسے کہ نصارہ کے ناقوس ہوتا ہے اسی قسم میں۔ وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، یہود کی سینگ کی طرح جیسے شبور اور قرن جس کو کہا جاتا ہے، اسی قسم کا اختیار کرو، لے لو۔ فقال، راوی کہتا ہے فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا اتقولون ذالک یا اتختارون ذالک، تم لوگ اس چیز کو اختیار کرتے ہو، ولا تبعثون رجلا، کسی آدمی کو بھیجتے نہیں کہ ینادی بالصلاۃ، نماز کا اعلان کریں۔ قال فقال رسول اللہ یا بلال قم فنادی بالصلاۃ، نماز کا اعلان کرو۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر۔